اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سنو، اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور ہمیشہ متقی رہے۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں پچھلے درس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کا تقویٰ پرہیزگاری میں نے عرض کی تھی، اور آج اس آیت مبارکہ کے ضمن میں حضرت عادل الاصحاب مزین منبر والمحراب امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ازواج میں سے ایک بیوہ کے ساتھ شادی کی وفات کے بعد، اور انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک پیسے والی شخصیت، آج بھی سعودی حکومت میں صحابہ میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ بھی چل رہا ہے، اکاؤنٹ بھی چل رہا ہے آج بھی، میں یہ خود دیکھ کے آیا ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے 14 صدیوں پر صرف ایک شخصیت ملتی ہے، 14 صدیوں پر جس کی خیرات 14 صدیوں تک چلی ہو۔ ہاں، آپ کو دوسرا کوئی شخص نہیں ملے گا۔ آج بھی سعودی حکومت میں، حکومت کے بیت المال میں، سرکاری اکاؤنٹ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کی ساری کمائی جاتی ہے، پھر بیواؤں کو، غریبوں کو اور ضرورت مندوں کے اندر آج بھی تقسیم کی جا رہی۔ حضور، میں کہتا ہوں آہا سبحان اللہ، یہ وہ لوگ تھے جو نیکی کے اندر مقابلہ کرتے تھے۔ ان کا مقابلہ یہ ہوتا تھا کہ وہ کتنی نیکی کرتا تھا، میں اس سے بڑھ کے کروں گا۔ ان کے صحابہ میں بھی مقابلے تھے نا جی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ساری زندگی صدیق اکبر سے مقابلہ لگا کے رکھا ہے، میں اسے نیکیوں میں آگے بڑھوں گا، لیکن میں کبھی بڑھ نہیں سکا۔ صدیق تھے۔ کہتے ہیں جی، حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ بھائی بات سنو، میں نے آپ سے شادی اس لیے کی ہے، نہ مجھے مال کی کمی ہے نہ اولاد کی کمی ہے، اولاد بھی ہے میرے پاس، مال بھی ہے، میں نے صرف اس وجہ سے تم سے شادی کی ہے تاکہ مجھے یہ بتاؤ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رات کے معاملات کیسے تھے، کیونکہ رات کو بیوی سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا کہ میرے شوہر کے معاملات کیسے، بیوی سب سے زیادہ بہتر جانتی۔ کہنے لگی کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے عشاء کی نماز پڑھتے اور اپنے سرہانے ایک برتن لے لیا کرتے تھے پانی کا، مجھے کہتے کہ وہ برتن رکھ دو، میں ان کے سرہانے پانی کا برتن رکھ دیتی اور پھر وہ سو جاتے۔ رات کو جب بھی بیدار ہوتے، جب بھی آنکھ کھلتی تو فوراً آپ اللہ کا ذکر شروع کر دیتے، اور آپ کو جب اونگ آتی نا جی تو پھر آپ پانی کا چھینٹا لے کے اپنے چہرے پہ مارتے، پھر اللہ کا ذکر شروع کرتے، حتیٰ کہ اس طرح ساری رات چلتی رہتی، حتیٰ کہ وہ وقت آ جاتا آپ کھڑے ہو کے قیام کرتے، یعنی سحری کا وقت آ جاتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی رات کو عشاء کے بعد سوتے، پھر جب آنکھ کھل گئی پھر چل اللہ کا ذکر شروع۔ کل یہ نا جی عصر سے پہلے ایک ساتھی آئے میرے پاس، پہلے یہیں پہ رہتے تھے، پھر یہاں سے چلے گئے۔ ہمیشہ وہ ساری زندگی بیچارے نا ان کی شکوہ کرنے میں گزر گئی ہے، ان کی ساری زندگی شکوہ کرنے میں گزر گئی ہے کہ بھئی اے انج کیوں ہیں تے، اے انج کیوں ہیں تے، انج کیوں نہیں ہوندا تے، انج کیوں نہیں ہوندا تے، انج کیوں نہیں ہوندا۔ مجھ سے کہنے لگے جنہ بھی آج اس ٹائم پریشانیاں نے نا ملک دے اندر، جتنے بھی اس ٹائم مسائل نے، وہ سارے مولویوں دی وجہ تو نے۔ میں نے کہا اچھا ماشاءاللہ، اے لڑائیاں، جھگڑے، زنا، چوریاں، سود، یہ سارا کچھ جڑا ہے نا جی یہ مولویوں دی وجہ تو ہے۔ میں کہا اچھا جی وہ کیوں؟ کہنے آپ تو بڑے آرام نال بیٹھے نے، آپ تو بڑی جنے نے پرسکون زندگی گزار رہے نے تے عوام نو پسوڑی پایا ہے۔
میں نے کہا جناب آپ کو پتہ نہیں ہے اس ٹائم 10,000 سے زیادہ علماء کرام جو حق بولتے ہیں، جو حق بولنا چاہتے ہیں، یا 4 شیڈیول میں 20,000 بندہ، اس وقت آن دی ریکارڈ بات ہے 20,000 خطبہ، یا تو 4 شیڈیول میں بول ہی نہیں سکتے، ان کے بولنے پر لکھنے پر پابندی ہے، تم نہ بول سکتے ہو۔ اچھا جو بولتے ہیں وہ سارے جیل کے اندر ہیں، جو بعد نہیں آتے وہ جیل کے اندر ہیں۔ اچھا جی، ان کے گھر رل گئے، ان کے بچے رل گئے، ان کی بیویاں رل گئیں، ان کی نوکریاں رل گئیں، ان کو دوبارہ رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اب یہ جو کریک ڈاؤن ہوا ہے، کوئی 15 دن رہ کے آیا، کوئی مہینہ رہ کے آیا، کوئی 4 دن رہ کے آیا، کوئی ہفتہ رہ کے آیا، جب وہ واپس اپنے مسجدوں میں جاتے ہیں پھر انتظامیہ رکھنے کو تیار نہیں۔ اب آپ جیل سے ہو کے آ گئے، اب ہم آپ کو کیوں رکھیں؟ میں نے کہا یہ جو کہندے یہ کتنے ہو رہا ہے، میں کہا واہ تیرے میں صدقے جاواں، یہ تمہارا صدر کا تھانہ جو ہے یہ مرکز ہے اس ٹائم لاہور کا، جتنے بھی علماء پکڑے جا رہے ہیں سارے یہاں پہ ٹھوسے جا رہے ہیں۔ میں اپنے کئی بچوں کو یہاں سے چھڑوایا ہے، کئی بچوں کو، ساتھیوں کو چھڑوایا کہ یار اللہ دا واسطہ ہے بندے ٹھیک نے اسی جاننے انہوں، ان کی ضمانتیں دے کے ان کو چھڑوایا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا مولویوں کی وجہ سے، کہنے وہ انہیں سکون کیوں رہندے نے؟ میں کہوں بے سکون نہ کر دے تو بے سکون۔ میں نے کہا حضرت جی اس کی وجہ صرف ایک یہ ہے، مشکلیں مولویوں پہ بھی آ رہی ہیں، پریشانیاں ان پہ بھی آ رہی ہیں، دکھ ان کے اوپر بھی آ رہے ہیں، تکلیفیں ان کے اوپر بھی آ رہی ہیں، مسائل ان کے بھی گھروں کے ہیں، بیویوں کے مسائل ہیں، بچوں کے مسائل ہیں، رشتہ داروں کے مسائل ہیں، ماں باپ کے مسائل ہیں، ہر ایک معاشی مسائل ہیں، ہر ایک مسئلہ ہے ان کو۔ صرف ان کو اگر بچایا ہوا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر بچائے بیٹھا ہے، اگر ان کو بچائے بیٹھا ہے نا، کیونکہ اللہ کا خود اعلان ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر تو چاہتا ہے تجھے دل کا اطمینان حاصل ہو جائے، تیرا ضمیر مطمئن ہو جائے، تو پھر اللہ کا ذکر کیا کر، تو اللہ کا ذکر کرے گا تیرا ضمیر مطمئن۔ حضرت جتنے مرضی بڑے طوفان اٹھ جائیں، جتنے مرضی بڑے طوفان اٹھیں، یہ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے، آپ صرف سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کو اپنا معمول بنا لیں، صرف آپ اپنے زندگی کا معمول حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بنا لیں، باقی سارے وظائف کی کتابیں کرے بند، ایک وظیفہ یہ بس، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک۔ کائنات میں جتنا مرضی بڑا طوفان آئے گا، میں خود یہ دیکھتا ہوں کہ ایسے ایسے طوفان اٹھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اب یہ طوفان ہمیں تباہ و برباد کر کے ہمارے پرخشے اڑا دے گا، لیکن میں قربان جاؤں سونے نبی تیری شان پر، آپ پر ہم صرف درود پاک پڑھتے ہیں، کوئی وظیفے نہیں، کوئی تعویذ نہیں، کوئی گنڈے نہیں، کوئی اور رولا نہیں، صرف سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک۔ اللہ کی قسم بڑے بڑے اٹھتے ہوئے طوفان جب قریب آتے ہیں ٹھنڈے ہوا کے جھونکے کی طرح اگے نکل جانے ہیں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ اتنا تعلق تو ایک امتی کا اور نبی کا ہونا چاہیے نا، رب کا اور بندے کا اتنا تعلق تو ہونا چاہیے نا، جب بندہ کہے یا اللہ اے نہیں کرتے، اللہ سونا اس کو ہمتیں دے، طاقتیں دے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہو بھائی بات سنو، روئے زمین پر جتنی انسانیت آئی ہے، سب انسانیت میں سب سے زیادہ تکلیف تیرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی۔ اگر تو پریشانیوں میں آ جائے، تکلیفوں میں آ جائے، دکھ میں آ جائے، تو میری زندگی پڑھ لیا کر، تیری ساری تکلیفیں خود بخود دور ہو جائیں گی۔ یہ وہ ہستیاں تھیں یہ راتوں کو ان کی آنکھیں بھی کھلتی تھی نا تو اللہ ہو کے ذکر چلتے تھے، لا الہ الا اللہ کی صدائیں ہوتی تھیں، وہ صدائیں وہ ذکر ان کے دلوں کو پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط کر دیتے تھے۔ وہ اس بات کی پھر پرواہ نہیں کرتے تھے کتنی بڑی بلا ہے، کتنی بڑی مصیبت ہے، کتنی بڑی پریشانی اور آزمائش ہے، وہ ایک ہی کہتے تھے سونیا صرف تو ساتھ نہ چھڈی، یا اللہ تو ساتھ نہ چھوڑی، یا رسول اللہ آپ نگاہ کرم فرمانا، باقی یہ پریشانیاں اور تکلیفیں اور دکھ کیا چیز ہے، سب آتے رہتے ہیں۔ تو پریشانی کے اندر سکون، اطمینان، یہ صرف میرے رب کے ذکر، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی برکت ہے بس، اور ہماری
میری الحمدللہ جب سے آنکھ کھولی ہے نا جی، میں نے اور ہوش سنبھالا ہے، میں نے ہر نماز کے بعد اپنے بزرگوں کو ذکر کرتے ہوئے سنا ہے۔ میری بھی یہی معمول ہے، ہر نماز کے بعد ذکر لازمی کرنا ہے۔ بڑے لوگ آئے، بڑے لوگوں نے اعتراض کیا تو کرتے رہو بھائی، اگر تمہیں اللہ کا ذکر بھی تکلیف دے رہا ہے تو پھر آپ کو پاکستان میں یا مسلمان کہلانے کا حق نہیں ہے۔ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز کے بعد بھی اللہ کا ذکر ہے، ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ میرے رب کا ذکر کرنے پر تجھے پریشانی ہے، کیسا مسلمان ہے؟ درود پڑھیں تو پریشانی، ذکر کریں تو پریشانی، تو پھر ایسا کرتے ہیں نصیب و لال کے گانے لگا لیا کریں گے یا نور جہاں کے گانے لگا لیا کریں، بس نماز کے بعد ذکر نہ کرو۔ کیوں بھائی؟ وجہ اللہ کا ذکر ہے، اس کائنات میں میرے رب کے ذکر سے، اس کے نام سے اونچی کون سی چیز ہے؟ سکون دینے والی کوئی بھی چیز نہیں جناب۔ اب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں۔ او بابو، تجھے تو خود کہنا چاہیے، او بھائی باقی کیوں نہیں کرتے؟ تم بھی اونچا کرو، تم بھی اونچا کرو، تم بھی بولو، تم بھی پڑھو۔ میں نے اکثر یہ پہلے بھی شاید میں نے عرض کیا، ایک ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، نماز اذان کا ٹائم ہوا نا جی، تو میں نے ان سے کہا کہ یار اذان پڑھو، مجھے شرم آتی ہے۔ میں نے کہا پھر کوئی بے شرم آ جاتا ہے وہ اذان پڑھ دیتا ہے۔ اگر اللہ کا ذکر کرنے سے آپ کو شرم آتی ہے تو حضرت یہ لمحہ فکریہ ہے۔ شرم کرنی چاہیے جھوٹ بولنے میں، شرم کرنی چاہیے غیبت کرنے میں، شرم کرنی چاہیے بندہ کسی کی چغلی کرے، غیبت کرے، حسد کرے، کینہ کرے، بغض کرے، جھوٹ بولے، بے ایمانی کرے، فراڈ کرے، چوریاں کرے، زنا کرے، ایسے شرم کرنی چاہیے۔ پھر وہ بابا جی کہنے لگے کہ مولوی لوٹ کے کھا گئے، دنیا میں پاکستان میں لوٹ کے کھا گئے۔ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، ہم اسی پہ بات ختم کرتے ہیں۔ جتنے بھی آپ کے نزدیک مولویوں نے پیسہ کھایا ہے، جتنا بھی مولویوں نے پیسہ کھایا ہے، مذہبی جتنے بھی مدرسے، مسجد، یہ قرآن حدیث والے جتنے بھی ہیں، جتنا انہوں نے پیسہ کھایا ہے، وہ پیسہ میں آپ کو دیتا ہوں، چاہے چندہ مانگ کے دوں، چاہے بھیک مانگ کے دوں، جو مرضی کروں، جتنا آپ مجھے بتا دے اتنا پیسہ یہ دین کے ٹھیکیداروں نے یا دین کے علماء نے کھایا ہے، میں اتنا پیسہ آپ کو دیتا ہوں جتنا کالج یونیورسٹی کے پڑھے لکھوں نے اس ملک کا پیسہ کھایا ہے، اتنا تم دے دو۔ بات یہیں پہ ختم کر دیتے، بات ختم ہو جاتی۔ بھائی اس وقت پاکستان کے اوپر جتنا قرضہ ہے، کئی 100 ارب روپیہ، وہ مولویوں کی وجہ سے، یہ اسکولیے جو ہے، اسکولی پڑھے ہوئے کی وجہ سے ہے، یہ کرپشن مولویوں کی وجہ سے ہے، یہ اسکولی پڑھے ہوئے لکھوں کی وجہ سے ہے۔ حضرت یہیں پہ ہم بات ختم کریں تو حضرت یہ جواب نہیں دے سکتے۔ یہ دین کی برکت ہے، قرآن کی برکت ہے، حضور کے فرمان کی برکت ہے کہ ہمیں شریعت نے لگامیں ڈال کے رکھی ہوئی ہیں، ہم بے لگام نہیں ہوئے۔ اور جن کو شریعت کی لگامیں نہیں ڈلی ہوئی، آپ خود تصور کر لیں ان کا کیا کارنامے۔ کئی 100، یہ ابھی اسی مہینے کی بات ہے، بلکہ ہفتہ بھی اسی ہفتے کی بات ہے، یہ اچھرے کی مارکیٹ سے ایک بندہ 20 کلو سے زیادہ سونا لے کے فرار ہو گیا۔ 20 کلو، 1 ارب روپیہ بنتا ہے جی، 1 ارب روپے کا سونا صرف ایک فرد واحد لے کے غائب ہو گیا۔ حضرت ان کو یہ جرت کیسے ہوئی؟ اس کو شریعت نے لگامیں نہیں ڈالی تھی، اس نے شریعت کو نہیں پڑھا تھا، اس نے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو نہیں پڑھا تھا۔ اگر وہ یہ پڑھتا تو اللہ کی قسم وہ ساری زندگی مرنا تو قبول کر لیتا، لیکن وہ کبھی ایسے لوگوں کو تہی دامن کر کے نہ جاتا۔ کئی آہوں سسکیوں اور کئی لوگوں کے حقوق کھا کے وہ بھاگے، اور بڑے سکون سے بھاگے۔ وہ دینی آدمی تھا، وہ عالم تھا، وہ مولوی تھا، دنیا دار تھا، سکولیہ تھا۔ حضرت یہ خوف خدا صرف اللہ والوں کے پاس ہوتا ہے، ان کے نصیب میں ہوتا ہے، اور پھر اگر وہ یہ کرتے ہیں تو اللہ پھر ان کو اطمینان اور ضمیر کا چین نہ دے تو کیا دے؟ آپ بھی کر لیں، آپ کر کے دیکھ لیں۔ حضرت ہمارے بچے
مولویوں کے بچے خراب ضرور ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ ہمارے 100% بچے ٹھیک ہیں، لیکن بڑی کم پرسنٹیج، بڑی کم پرسنٹیج کوئی ایسا ہمارا بچہ ہو مولویوں کے اولادوں میں سے جو بری صحبت کے ہاتھ چڑھ کے وہ خراب ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ مولویوں کے بچے خراب نہیں ہوتے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ان کے پیٹ میں لقمہ حلال جاتا ہے۔ اب ہمارے عام عوام لقمہ حلال کس طرح، لقمہ حلال کو حرام میں کس طرح تبدیل کرتی ہے؟ دکاندار ہے نا جی، وہ ایک سوٹ لے کے آیا، ایک چیز لے کے آیا 10 روپے کی، اب تو جتنے کی مرضی بیچ، تجھے کسی نے کوئی پابندی تو نہیں دی کہ تو 20 کی نہ بیچ، تو 50 کی نہ بیچ، تو جتنے کی مرضی بیچ۔ لیکن جب وہ بیچے گا نا تو وہ یہ کہے گا، اگر کوئی کہہ دے کہ یہ آپ کو تو جتنے کی آئی سو آئیے، آپ مجھے 50 روپے کی دے دیں، 100 روپے کی چیز کو 50، انہیں دی مینو نہیں آئی، میں تینوں کیویں دے دیا؟ انہیں دی مینو نہیں آئی، انہیں دی مینو نہیں پہنی، میں تینوں کیویں دے دیا؟ لو جی، اتنے جھوٹ بولیا اور جھوٹ بول کے انہیں سودا ویچ دیتا، سودا تے وک گیا، لیکن اللہ دے بندیا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں، تو حرام اپنی جیب وچ رکھ لے۔ آپ سیدھی طرح کہہ دیں جی حضور اتنے میں نہیں بیچوں گا، میں یہ چیز اتنے ہی میں دوں گا، لو جی ختم ہوگی بات۔ اب جھوٹ بھی نہیں بولا، رزق حلال بھی آ گیا۔ ایک دودھ کی بالٹی میں ضروری نہیں ہوتا پوری بالٹی ہی پیشاب ڈال لیں تو خراب ہوگا، ایک کپ پیشاب بھی ڈل جائے، تھوڑا سا پیشاب بھی ڈل جائے، وہ پوری دودھ کی بالٹی خراب ہو جاتی ہے۔ آپ نے سارا دن کمائی کی، رزق حلال کی اینڈ میں آ کے تھوڑا سا آپ نے جھوٹ بول کے وہ کمائی کر دی، مال تو تیرا بک گیا، برکت ختم ہو گئی، رحمت ختم ہو گئی، نحوست اور وہ بلائیں تمہارے مال میں آ گئی۔ لو جی اب لے کے آؤ اور وہ کھلاؤ بچوں کو۔ اللہ اکبر۔ حضرت وہ عثمان بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف خدا سے اتنا روتے کہ ان کی ان دو جگہوں پر لائنیں پڑ گئی تھی، کالا ہو گیا تھی یہ جگہ، رو کے۔ آپ سوچیں ذرا ہم پچھلی مرتبہ خوف خدا میں کب روئے تھے؟ یہ سوچ کے نا جی آج اپنے آپ خود جواب دیجئے گا کہ ہم سکون میں کیوں ہیں اور دنیا پریشان کیوں ہے؟ یہ جواب مل گیا نا تو انشاءاللہ تعالی العزیز زندگی سکون میں آ جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا